پھر جب یہ سفر کا مہینہ آدھے سے اوپر ہوتا ہے، 20 سفر کا دن ہوتا ہے، کچھ لوگ 20 سفر کے دن حضرت حسین کا چیلم مناتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے 10 محرم کو حضرت حسین کو شہید کیا گیا اور 20 سفر کے دن حضرت حسین کی چیلم کا دن ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب 20 سفر کا دن ہوتا ہے، 20 سفر کے دن حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اپنا ایمان اور معیار بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم تو صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابی کی کتنی فضیلت ہے۔ جب 20 سفر کا دن آتا ہے، یہ کچھ لوگ چیلم کے نام پر حضرت امیر معاویہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کسی آدمی نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا، بتائیں حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ گزرا ہے کہ جس کے زمانے کو دیکھ کر مسلمان کہتے تھے یہ ثانی عمر ہے۔ جیسے فاروق اعظم نے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے بھی لوگوں کو انصاف دیا۔ عبداللہ ابن مبارک سے جب سوال پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ سوار ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں گئے، پھر آپ نے جہاد کیا، اس گھوڑے کے ناک میں اڑ کر جو دھول اور گند اکٹھا ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز تو اس گند کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابی کی افضلیت، صحابہ کے ساتھ عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جب 20 سفر کا دن آتا ہے، لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں اور معیار کیا بناتے ہیں، کہتے ہیں جنگ صفین کا موقع تھا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ کی، اور دنیا کا اصول ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے ایک حق پر ہوتا ہے، ایک جھوٹ اور باطل پر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے، 2 نبی لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ اب اس آدمی سے پوچھا جائے جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہتا ہے، بتا ان 2 نبیوں میں سے کون سے جھوٹ پردہ؟ جس نبی کی طرف جھوٹ کی انگلی اٹھائے گا یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کریم بھی ہمارے عقائد کو بچاتا ہے، شریعت مطالعہ بھی ہمیں عقیدوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب جب جیسے ہی یہ سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ ایک نظریہ بناتے